جی یہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے پیشنٹ کیئر دیا جو جاتا ہے ہاسپٹلز میں، اس کی کہیں کہیں شکایت آ جاتی تھی کہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور جو ہاسپٹلز کے اندر پرابلمز ہیں ہمارے جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرس ہو، چاہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہو، چاہے وہ پیرا میڈیکل سٹاف ہو، ان کی بھی کہیں کہیں مشکلیں کافی ہیں۔ ہاسپٹلز میں جانے کا مقصد یہی ہے تاکہ ان سارے چیزوں کا جو ہے وہاں پہ ازالہ کیا جائے، ان پرابلمز کو سنا جائے، چاہے وہ لوگوں کی پرابلمز ہے، چاہے وہ ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز جو ہمارے کام کر رہے ہیں ان کی پرابلمز ہے۔ مین مقصد یہی ہے، اور اصلی جو ہے امپورٹنٹ جو ریزن ہے آنے کا وہ یہ ہے کہ لوگ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں سرکار سے کہ ان کی سنوائی ہو، ان کی بات سنی جائے، اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس میں کافی امپورٹنٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو پیشنٹ کیئر کی بات جہاں پہ ہو وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں دقت ہے وہاں بتائیں گے، اس میں سرکار دیکھے گی، لیکن جو پیشنٹ کیئر ہے اس میں کہیں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، برداشت نہیں کیا جائے گا وہ۔ اور دوسری جو بات تھی، جو شکایت آتی تھی کہ پرائیویٹ پریکٹس کی جا رہی ہیں ڈیوٹی آورس کے دوران، کچھ ڈاکٹرز، میں سارے نہیں کہوں گی، تو وہ زیادتی ہے، وہ ناانصافی ہے پیشنٹس کے ساتھ۔ تو اس لیے مین ریزن یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو بھی چیک رکھنا چاہیے تاکہ جو گورنمنٹ نے لوگوں کے لیے فیسلٹیز رکھی ہیں ہاسپٹلوں کے اندر، چاہے وہ میڈیسن کی بات ہو، ڈاکٹرز کی بات ہو، پیرا میڈیکل سٹاف کی بات ہو، ان فیسلٹیز کا جو ہے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، لوگوں کو اس کا فائدہ دیا جائے۔ جی آپ نے دیکھا کہ اس ہاسپٹل میں کافی مشکلات، کنجیشن ہے، پارکنگ نہیں ہے، اور حال ہی میں سرکار نے فیصلہ بھی لیا تھا کہ اس ہاسپٹل کو ہم شفٹ کریں گے، وہ نہیں ہو پائے، اور جی پی پر جہاں پہ تھا پرانا وہ بھی ہے، اور اس کا جو ایسٹ ہے وہاں پہ بیکار پڑا ہے۔ تو یہاں کوئی پلان ہے اس چیز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، اور یہاں پہ کنڈیشن میرے ساتھ یہاں میرے بھائی اور یہاں کے آنریبل ایم ایل اے صاحب جو ہیں ہمارے پاس، پردیسی صاحب، یہ کئی بار میرے پاس آئے، اس چیز کو ڈسکس کیا۔ جہاں تک آپ بول رہے ہیں جی پی پد کے لیے کوئی آرڈر کیا گیا، اس سرکار میں تو کوئی ابھی تک اس طرح کا آرڈر نہیں ایشو ہوا ہے، لیکن یہاں آ کے انہوں نے پرابلمز بتائی، بات کی ہیں۔ اکوموڈیشن بہت کم ہے، پیشنٹ بھی مجھے ملے جنہوں نے کہا ہے کہ بیڈ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ جب ان کے پاس اسپیس نہیں ہے یہاں تو بیڈ کو کیسے لگائیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پاس میں ایک بلڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے جو نیئرسٹ ہے، لفٹ نہیں ہے، ریمپ نہیں ہے۔ آپ کے پاس سینسیٹیو پیشنٹ یہاں آتے ہیں جن کو ویل چیئر میں ٹیسٹ کرنے کے لیے لے جاتا ہے، اور میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا ڈاکٹرز کا بیہیویئر، اگر ڈاکٹرز کا بیہیویئر اچھا ہو، لوگوں کو سیٹسفائی کرے، لوگوں کو مطمئن کرے، اگر لوگ کتنا بھی بیمار ہو پیشنٹ، جب وہ ڈاکٹر کے پاس آئے، یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر اٹھا کے اس کا ٹیسٹ ہی کہیں پھینک دے کہ جاؤ آپ مجھے کیوں آئے ہو دکھانے کے لیے۔ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں روکنا چاہیے۔ ڈاکٹرز اچھے ہیں، میں سمجھتی ہوں انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پیشنٹ کا جو ایک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، وہ اس کی ہمارے پاس کمی ہے۔ وہ میں اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹرز ہوں، کوئی اور میڈیکل ٹیم ہو، ان کو میں یہی گزارش کروں گی اپنا بیہیویئر چینج کر لیجیے، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا رہیں، تاکہ باقی جو سٹیپس اٹھانے پڑیں گے بلڈنگ کے بارے میں، بیڈس کے بارے میں، کہیں میڈیسن کے بارے میں، وہ ہم ضرور جو سرکار کو کرنا ہوگا، جو سرکار کا رول ہے وہ ہم ضرور کریں گے، تاکہ لوگوں کو جو فیسلٹی ملنی چاہیے وہ فیسلٹی مل ماس سکے۔ کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس کی ایک ڈیمانڈ ہے، ہاسپٹل سے کہاں ماس کمیونیکیشن؟ ایجوکیشن کا سوال ہے۔ جی، حالانکہ حالیہ میں آپ کے پاس کچھ اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے کلگام میں، اس میں انٹروڈیوس کیا جائے ہائر سیکنڈری میں، جی، تو اس پہ کیا ابھی ریمارکس ہے؟ کافی سارے اسٹوڈنٹس بول رہے کس کو آئے ہیں بچے، ہمارے پاس بھی ہم سے بھی ملے ہیں، تو ابھی اس میں کچھ پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن آگے جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، ایگزامن کیا جائے گا۔ انٹروڈیوس کرنے کے بعد وہاں اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ ہم سبجیکٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں پھر ایک یا دو بچے آ جاتے ہیں، وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر اس اسٹریم کو چلانے کے لیے۔ وہ بھی دیکھیں گے، ایگزامن کریں گے، اگر کہیں پہ بہت ڈیمانڈ ہے بچوں کی کہ اس کو انٹروڈیوس کیا جائے، اس کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا۔ میڈم، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آئے دن جو کیسز نظر آتے ہیں، خاص کر میں کل کی بات کر رہا ہوں، امن دیپ ہاسپٹل میں ڈاکٹر
डॉक्टर अवतार सिंह को सर्जरी करनी थी, जबकि वो वहाँ पर 1 बजे पहुँच गए और पेशेंट्स को कैरी किया गया था 9 बजे। जी। आपने शायद वो न्यूज़ मैंने देखा, मैंने वो वीडियो भी इसके देखा। बारे में आप क्या कहेंगे? ये हठधर्मी कब तक रहेगी और आपकी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? नहीं, हठधर्मी तो किसी की नहीं चलेगी, चाहे वो कितने से कितना बड़ा होगा, कितना अप्रोच वाला होगा। पेशेंट केयर में कोई भी हठधर्मी चलने नहीं देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो भी किसी नॉर्म, किसी गाइडलाइन के अंडर ही काम करते हैं। वो कोई अपनी मनमानी हर चीज़ में नहीं कर सकते हैं, उसको सरकार जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ तक कल के इंसिडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे पास उसी टाइम वो वीडियो आया है, मैंने देखा है, मुझे बड़ा ताजुब हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर्स इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बदकिस्मती की बात हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो। उसी टाइम जो है मैंने सेक्रेटरी को कहा है कि एक टीम जो है वो मुकर्रर की जाए। उसी टाइम कुछ डॉक्टर्स की टीम जो है वहाँ पे भेजी गई और इसके लिए इंक्वायरी ऑर्डर दिया गया। जो भी मुलव्वस होगा, चाहे वो कितना बड़ा होगा, उसके लिए हमें कोई ये नहीं है, लेकिन हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और उसके कार्रवाई के खिलाफ एज पर रूल जो भी उसको सज़ा मिलनी होगी वो सज़ा भी उसको दी जाएगी। कार्रवाई जब होती है, एक कार्रवाई जब होती है, फिर वो कार्रवाई क्या होती है वो मंजर आम नहीं लाया जाता है। कहीं ना कहीं फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सेफ पैसेज दिया जाता है। आप पहले सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं, फिर हमसे क्या पूछते हो मैं आप? ये पूछ रहा हूँ, हमने कहा है हमारी नोटिस में इंसिडेंट आया है, उस इंसिडेंट के खिलाफ एक्शन की गई हैं, डॉक्टर्स की टीम चली गई वहाँ पे। जो भी कार्रवाई मुनासिब होगी वो कार्रवाई की जाएगी और वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। हमें मसले का जो है हल निकालना है, बजाय इसके हम एडवर्टाइज करेंगे हमने जी ये कर दिया, लेकिन जो कार्रवाई होगी कार्रवाई ज़रूर होगी।